فرض کریں کسی شخص کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہو اور وہ اسے آگ لگا دے اور اس میں سے 600 روپے سیدھے دھوئیں کی شکل میں ہوا میں اڑ کر ضائع ہو جائیں۔ کوئی بھی باشعور انسان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسا کوئی نہیں کرے گا، ہے نا؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مطلب دنیا کا جو پورا توانائی کا نظام ہے، ہماری یہ جو اتنی جدید فیکٹریاں، پاور پلانٹس، گاڑیاں، یہ سب روزانہ بالکل یہی کر رہی ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی ہو رہا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی دستاویز پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے تھرمو الیکٹرک پاور جنریشن، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح وہ حرارت جسے ہم آج تک فیکٹریوں کی چمنیوں اور گاڑیوں کے ایگزاسٹ سے محض دھواں سمجھ کر اڑا دیتے تھے، دراصل ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ بالکل، یعنی ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو اس ضائع ہونے والی گرمی کو پکڑ کر بالکل خاموشی سے واپس بجلی میں تبدیل کر رہی ہے۔ اچھا، یہ موضوع واقعی ہمیں اپنے ارد گرد موجود توانائی کے ذرائع کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ توانائی پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا جلایا ہے نا، مطلب کوئلہ ہو، تیل یا گیس۔ ہاں، ہم جلاتے ہی آئے ہیں ہر چیز کو۔ بالکل، لیکن جیسا کہ آپ نے وہ 60% کے حیران کن اعداد و شمار کی طرف اشارہ کیا، ہماری فضا میں روزانہ بے پناہ توانائی محض حرارت کی شکل میں خارج ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ مطلب ہم 60% انرجی تو بس ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس دستاویز میں جس ٹیکنالوجی کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی نیا ایندھن نہیں مانگتی۔ اس کا بنیادی مقصد اس کچرے کو، یعنی اس فالتو گرمی کو ری سائیکل کرنا ہے۔ ری سائیکل کرنا؟ ہاں، ایک ایسے دور میں جہاں کاربن کے اخراج کو کم کرنا بقا کا مسئلہ بن چکا ہے، یہ تصور کہ ہم ضائع شدہ حرارت سے دوبارہ بجلی بنا سکتے ہیں، یہ ماحولیاتی اور معاشی دونوں اعتبار سے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا اس کا کیا کر رہی ہے، مجھے اس کی تھوڑی سی بنیادی سائنس سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ جب ہم یہ تھرمو الیکٹرک پاور جنریشن کی اصطلاح سنتے ہیں تو یہ کافی تکنیکی لگتی ہے۔ عام طور پہ تو بجلی بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ پانی کو گرم کرو، بھاپ بناؤ اور اس بھاپ سے کوئی بہت بڑی ٹربائن گھماؤ۔ روایتی طریقہ تو یہی ہے۔ تو کیا یہاں بھی کوئی ایسا ہی چکر ہے، مطلب کوئی پوشیدہ جنریٹر ہے جو گھوم رہا ہے؟ نہیں، روایتی بجلی گھروں کی کہانی تو بالکل ویسی ہے جیسی آپ نے بتائی، وہ ایک طویل میکینیکل پروسیس ہے، لیکن تھرمو الیکٹرک ٹیکنالوجی میں کہانی بالکل مختلف ہے۔ اچھا؟ جی، اس میں کوئی بھاپ نہیں، کوئی ٹربائن نہیں اور کوئی گھومنے والا پہیہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر سالڈ اسٹیٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں۔ مطلب کوئی موونگ پارٹ نہیں، کوئی پرزہ حرکت نہیں کرتا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ماڈیولز خاص قسم کے سیمی کنڈکٹر مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی بنیاد فزکس کے ایک اصول پر ہے جسے سی بیک ایفیکٹ کہتے ہیں۔ سی بیک ایفیکٹ؟ ہاں، اس اصول کے مطابق اگر آپ اس مخصوص مٹیریل کے ایک سرے کو بہت زیادہ گرم کریں اور دوسرے سرے کو ٹھنڈا رکھیں تو ان دونوں سروں کے درمیان درجہ حرارت کے اس فرق کی وجہ سے اس کے اندر موجود الیکٹرانز حرکت کرنے لگتے ہیں، اور یہی حرکت تو بجلی کہلاتی ہے۔ ایک منٹ رکیے، مطلب کوئی پرزہ نہیں گھوم رہا اور الیکٹرانز خود بخود حرکت کر رہے ہیں۔ مجھے اس میکانزم کو تھوڑا اور واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی گرمی الیکٹرانز کو دھکا کیسے دے رہی ہے؟ اسے ایک مثال سے تصور کریں۔ فرض کریں ایک بہت بڑا ہال ہے جہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ اچانک ہال کے ایک حصے میں ہیٹر چلا دیا جاتا ہے اور وہاں بہت زیادہ گرمی اور حبس ہو جاتا ہے۔ ہاں، لوگ تو گھبرا جائیں گے۔ بالکل، جبکہ ہال کا دوسرا حصہ ایئر کنڈیشنڈ اور بالکل ٹھنڈا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ گرم حصے میں موجود لوگ بے چین ہوں گے اور فوراً اس ٹھنڈے اور پرسکون حصے کی طرف بھاگیں گے تاکہ سکون ملے۔ صحیح۔ سیمی کنڈکٹر مٹیریل کے اندر الیکٹرانز کا رویہ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ گرمی ملنے پر الیکٹرانز کی توانائی بڑھ جاتی ہے، وہ انتہائی متحرک ہو جاتے ہیں اور وہ اس گرم حصے سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی وہ ٹھنڈے حصے کی طرف جاتے ہیں؟ ہاں، ماڈیول کے ٹھنڈے حصے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الیکٹرانز کے اس بہاؤ، اس سفر کو ہی دراصل ہم کرنٹ یا بجلی کہتے ہیں۔ جتنا زیادہ درجہ حرارت کا فرق ہوگا، الیکٹرانز اتنی ہی تیزی سے بھاگیں گے اور اتنی ہی زیادہ بجلی پیدا ہوگی۔ ارے واہ!
یہ تو بہت ہی زبردست اور سادہ تصور ہے. یعنی الیکٹرانز گرمی سے گھبرا کر ٹھنڈک کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ہم راستے میں ان کی اس دوڑ سے فائدہ اٹھا کر بلب جلا رہے ہیں. بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. اگر میں اسے روزمرہ زندگی پر لاگو کروں تو تصور کریں کہ ایک میز پر ایک گرم چائے کا کپ رکھا ہے اور بالکل اس کے ساتھ برف والا ٹھنڈا پانی کا گلاس. اگر ہم ان کے درمیان یہ تھرمو الیکٹرک ماڈیول رکھ دیں تو ایک طرف کی گرمی اور دوسری طرف کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ ماڈیول بغیر کسی تار کے بالکل خاموشی سے بجلی بنانا شروع کر دے گا. اصولی طور پر بالکل ایسا ہی ہوگا. چونکہ اس میں میکینیکل پرزے نہیں ہے نا، اس لیے اس میں روایتی جنریٹرز کی طرح رگڑ بھی پیدا نہیں ہوتی. اور آواز بھی نہیں ہوتی ہوگی. بالکل آواز نہیں ہوتی. نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ بار بار اس کی دیکھ بھال کی ٹینشن ہے. یہ ماڈیول بس ایک جگہ نصب کر دیا جاتا ہے اور یہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے. لیکن اب میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے. جی بتائیں. میں عام طور پر چیزوں کو تھوڑا شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ہاں، مطلب اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی سادہ، خاموش اور زبردست ہے کہ چائے کے کپ اور پانی کے گلاس سے بجلی بن رہی ہے تو پھر یہ ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. یعنی میں نے آج تک کسی کو اپنے گھر کے چولہے پر موبائل چارج کرتے نہیں دیکھا. میری گاڑی کے ایگزاسٹ پر یہ پہلے سے کیوں نہیں لگا ہوا؟ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی بہت بڑی خامی یا مسئلہ موجود ہے جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا. آپ کا شک بالکل بجا ہے، اور یہی وہ تلخ حقیقت ہے جس نے اس ٹیکنالوجی کو کئی دہائیوں تک محدود لیبارٹریوں تک محدود رکھا. تو مسئلہ کیا تھا؟ یہ تصور نیا نہیں ہے، لیکن اس کی راہ میں دو بہت بڑی دیواریں تھیں. پہلی دیوار تھی اس کی ایفیشنسی یا کارکردگی. کارکردگی سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب آج تک جو تھرمو الیکٹرک ماڈیولز بنتے آئے ہیں ان کی کارکردگی عموماً صرف 5 سے 8% کے درمیان ہوتی تھی. ہیں؟ صرف 5 سے 8%؟ جی، یعنی اگر وہ 100 یونٹ حرارت جذب کرتے ہیں تو صرف 5 یا 8 یونٹ بجلی بناتے ہیں. باقی کی حرارت ویسے ہی ضائع ہو جاتی تھی. اس قدر کم کارکردگی کی وجہ سے بڑی صنعتیں اس میں بالکل دلچسپی نہیں لیتی تھیں. یہ تو واقعی بہت مایوس کن ہے. مطلب نظریہ بہت اچھا ہے لیکن عملی طور پر یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہو رہا تھا. اور آپ نے دوسری دیوار کا ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے؟ دوسری بڑی دیوار ہے اس کی قیمت اور مٹیریلز کی دستیابی. اچھا، مہنگا بہت ہے یہ. جی، یہ ماڈیولز بنانے کے لیے ایسے خاص سیمی کنڈکٹرز چاہیے ہوتے ہیں جو گرمی کو تو برداشت کر لیں لیکن اپنے اندر سے آسانی سے گزرنے نہ دیں جبکہ بجلی کو گزرنے دیں. ایسے عناصر دنیا میں بہت کم ہیں. کوئی خاص عنصر استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، ایک عام مٹیریل جو اس میں استعمال ہوتا ہے وہ ٹیلوریم ہے، جو کہ ایک ریئر ارتھ میٹل ہے. آپ کو حیرت ہوگی جان کر کہ یہ سونے اور پلیٹینم سے بھی زیادہ نایاب ہے. سچی؟ سونے سے بھی زیادہ نایاب؟ بالکل. اب آپ خود سوچیں، اگر کوئی چیز اتنی نایاب اور مہنگی ہو اور اس کی کارکردگی صرف 5% ہو تو کون سی کمپنی اسے خرید کر اپنی فیکٹری کی چمنیوں پر لگائے گی؟ لاگت بہت زیادہ تھی اور مالی فائدہ بہت کم تھا. اب تصویر تھوڑی صاف ہو رہی ہے. مطلب یہ محض فزکس کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ مٹیریل سائنس اور معاشیات کا ایک پیچیدہ جال تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ہماری آج کی اس دستاویز میں ایسا کیا نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اچانک اس پر اتنی بات ہو رہی ہے؟ مطلب کون اس مہنگی اور کم کارکردگی والی ٹیکنالوجی پر اب پیسے لگا رہا ہے؟ یہاں اس دستاویز میں موجود ایک اہم کھلاڑی کا ذکر آتا ہے اور وہ ہے جاپان کا ادارہ نیڈو، یعنی نیو انرجی اینڈ انڈسٹریل ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. اچھا، جاپان کی حکومت؟ جی، جاپان جیسے ملک میں جہاں توانائی کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار ہے اور فیکٹریوں کی بھرمار ہے، ان کے لیے حرارت کا ضیاع ایک قومی نقصان ہے. نیڈو نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی ایک کمپنی اکیلے اس مہنگی ریسرچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ظاہر ہے رسک بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے ایک حکومتی ادارے کے طور پر محققین، یونیورسٹیوں اور بڑی کارپوریشنز کو فنڈنگ فراہم کرنا شروع کی. انہوں نے ایک ایسا پل بنایا جہاں سائنسدانوں کا کام لیبارٹری سے نکل کر سیدھا صنعتوں تک پہنچ سکے، اور ان کے اس تعاون کی وجہ سے مٹیریل سائنس میں کچھ زبردست کامیابیاں ملی ہیں. یہ بات دلچسپ ہے. یعنی جاپانی حکومت نے خود آگے بڑھ کر رسک لیا ہے، لیکن سائنسدانوں نے ایسا کیا جادو کر دیا کہ یہ مہنگی اور کمزور ٹیکنالوجی اچانک قابل استعمال ہو گئی؟ کیا انہوں نے کوئی نیا سستا مٹیریل دریافت کر لیا ہے؟ سائنسدانوں نے بے وقت 2 محاذوں پر کام کیا.
ایک طرف تو انہوں نے نئے نئے اور نسبتاً سستے مرکبات تلاش کیے جن میں نایاب دھاتوں کا استعمال کم ہو اور ان کی کارکردگی بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا محاذ؟ اس سے بھی بڑی جدت یہ تھی کہ انہوں نے فلیکسیبل تھرمو الیکٹرک شیٹس تیار کر لیں۔ فلیکسیبل یعنی مڑنے والی؟ بالکل، اس سے پہلے یہ ماڈیولز سخت چوکور بلاکس کی شکل میں ہوتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فیکٹریوں کے پائپ، چمنیاں یا گاڑیوں کے ایگزاسٹ تو گول ہوتے ہیں۔ ایک چوکور اور سخت بلاک کو گول پائپ پر کیسے لگایا جائے؟ ہاں، وہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھے گا۔ بالکل، ان کے درمیان خلا رہ جاتا تھا جس سے حرارت ضائع ہوتی تھی۔ نیڈو کی ریسرچ نے ایسی شیٹس بنائی ہیں جو ربڑ کی طرح مڑ سکتی ہیں۔ آپ انہیں براہ راست کسی بھی گرم گول پائپ کے ارد گرد لپیٹ سکتے ہیں، بالکل کسی سٹیکر یا ٹیپ کی طرح۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بڑی پیش رفت ہے۔ مطلب ایک سخت پینل کو گول پائپ پر فٹ کرنے کی کوشش کرنا ویسے بھی ایک عذاب لگتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جب ہم بڑی فیکٹریوں کی بات کرتے ہیں، جیسے سٹیل پلانٹس یا شیشہ بنانے کے کارخانے، وہاں تو درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شاید عام لوہا بھی پگھل جائے۔ ہاں، وہاں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ لچکدار شیٹس یا ماڈیولز اس جہنم جیسی گرمی میں جل کر راکھ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بہت اہم تکنیکی نقطہ ہے آپ کا، اور اسی لیے نیڈو کے تحت مختلف درجہ حرارت کے حساب سے مختلف ماڈیولز بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ہر جگہ کے لیے الگ؟ جی، سٹیل پلانٹس جیسی جگہوں کے لیے جہاں درجہ حرارت 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے، محققین نے خصوصی سیرامک بیسڈ اور ہائی ٹیمپریچر مٹیریلز کا استعمال کیا ہے۔ جاپان کے ایک سٹیل پلانٹ کا ذکر دستاویز میں موجود ہے، جہاں وہ انتہائی گرم پائپوں پر یہ مخصوص ماڈیولز لگا کر کامیابی سے تجربات کر رہے ہیں۔ پائپ کے اندر کی شدید گرمی اور باہر کے عام درجہ حرارت کا فرق وہاں بلا تعطل بجلی پیدا کر رہا ہے۔ تو وہ اس بجلی کا کرتے کیا ہیں؟ سب سے کمال کی بات یہی ہے کہ وہ سٹیل پلانٹ پیدا ہونے والی اس بجلی کو مرکزی گرڈ پر نہیں بھیجتا، بلکہ وہیں مقامی طور پر اپنی فیکٹری کے اندر لگی ہوئی سینکڑوں لائٹس اور مختلف مشینوں کے سینسرز کو چلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کمال ہے، یعنی فیکٹری اپنا ہی کچرا یعنی گرمی کھا کر اپنی ہی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں خود کفالت۔ بالکل، یہی تو سرکلر اپروچ ہے۔ چلیں، فیکٹریوں کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہاں حرارت کا سمندر موجود ہے، لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی صرف اربوں ڈالر کی انڈسٹری تک محدود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں اپنی بات کروں میری روزمرہ کی زندگی میں، مثلا میں روز گاڑی چلاتا ہوں اور ٹریفک میں پھنسنے کے بعد گاڑی کا انجن اور ایگزاسٹ آگ اگل رہے ہوتے ہیں، کیا اس قسم کی عام مشینری پر بھی اس کا کوئی اطلاق ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور آٹو موبائل انڈسٹری اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا اور منافع بخش ہدف بننے جا رہی ہے۔ سچی؟ گاڑیوں میں بھی؟ جی، آج کی جو عام گاڑیاں ہیں جو پیٹرول یا ڈیزل پر چلتی ہیں، ان کے بارے میں ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ان کے ایندھن کا تقریباً 2/3 حصہ صرف گرمی پیدا کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ صرف 1/3 حصہ گاڑی کو آگے دھکیلنے کے کام آتا ہے۔ مطلب ہم جتنا پیٹرول ڈلواتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ تو بس انجن گرم کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ جاپان کی بڑی کار کمپنیاں جیسے ہونڈا اور ٹویوٹا، انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا ہے۔ وہ نیڈو کے اشتراک سے گاڑیوں کے ایگزاسٹ سسٹم کے بالکل ارد گرد یہ ماڈیولز فٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، تو ایگزاسٹ کی گرمی سے جو بجلی بنے گی وہ سیدھی گاڑی کی بیٹری میں جائے گی؟ لیکن اس سے ہمیں، مطلب گاڑی چلانے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ بجلی تو گاڑی کا اپنا آلٹرنیٹر بھی بناتا ہے نا؟ آلٹرنیٹر بجلی ضرور بناتا ہے، لیکن وہ مفت میں نہیں بناتا نا۔ آلٹرنیٹر کو گھومنے کے لیے انجن کی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور انجن وہ طاقت پیٹرول جلا کر پیدا کرتا ہے۔ بات تو لاجیکل ہے۔ جب ایگزاسٹ پر لگا ہوا تھرمو الیکٹرک ماڈیول بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دے گا تو آلٹرنیٹر پر بوجھ ڈرامائی حد تک کم ہو جائے گا۔ اب میں سمجھا۔ اس سے گاڑی کی مائلیج یا فیول ایفیشنسی میں کئی فیصد تک بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کی گاڑی اپنی ہی نکالی ہوئی فالتو گرمی کو استعمال کر کے اپنا پیٹرول بچا رہی ہے۔ ارے واہ، یہ واقعی ایسا ہے جیسے ہم گاڑی کے دھوئیں سے کچھ کلومیٹر مفت میں چرا رہے ہوں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے بڑی فیکٹریاں دیکھ لیں، ہم نے انسان کی بنائی ہوئی عام گاڑیاں دیکھ لیں، لیکن
ہماری دستاویز ایک انتہائی غیر روایتی اور حیران کن جگہ کا بھی ذکر کرتی ہے۔ جی، جیو تھرمل توانائی۔ ہاں، جیو تھرمل توانائی اور جاپان کے مشہور گرم چشمے جنہیں وہ اونسن کہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جیو تھرمل پاور کے لیے بہت زیادہ گرم بھاپ چاہیے ہوتی ہے تاکہ بڑی بڑی ٹربائنز گھمائی جا سکیں، مگر یہ گرم چشمے تو بس سیاحوں کے نہانے کے کام آتے تھے۔ وہاں یہ ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ کیسے یہ ٹیکنالوجی روایتی نظام کی خامیوں کو دور کر رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ روایتی جیو تھرمل پاور پلانٹس کے لیے واقعی زمین کے اندر سے انتہائی گرم اور پریشر والی بھاپ نکلنا ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، وہی تو میں کہہ رہا تھا۔ لیکن جاپان جیسے آتش فشانی جزیرے پر بے شمار ایسے گرم پانی کے چشمے ہیں جن کا درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی پانی کے ابلنے کے نقطے سے کم ہوتا ہے۔ مطلب پانی ابل نہیں رہا ہوتا؟ جی، وہ 80 یا 90 ڈگری کے آس پاس ہوتا ہے۔ اتنے پانی سے آپ بڑی ٹربائن نہیں چلا سکتے، اس لیے یہ توانائی صدیوں سے صرف سیاحوں کے نہانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ لیکن تھرمو الیکٹرک ماڈیولز کو تو ٹربائن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے یہ ماڈیول سیدھے ان چشموں کے پانی کے پائپوں پر لگا دیے ہیں؟ بالکل درست۔ ان گرم چشموں کے ریزورٹس میں پانی کے جو پائپ بچھے ہوئے ہیں انہوں نے ان پائپوں پر یہ ماڈیولز نصب کر دیے ہیں۔ پائپ کے اندر 90 ڈگری کا پانی بہہ رہا ہے اور باہر کا موسم ٹھنڈا ہے۔ اس معمولی سے فرق نے الیکٹرونز کو متحرک کر دیا اور بجلی بننا شروع ہو گئی۔ یہ تو کمال کا آئیڈیا ہے۔ اب ایک جاپانی سیاح جب اس گرم چشمے میں نہا کر پرسکون ہو رہا ہوتا ہے تو اسی پانی کی گرمی اس کے ریزورٹ کی لائٹس اور دیگر آلات کو خاموشی سے چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سطح کی مائکرو گربز بنانے کی ایک زبردست کاوش ہے جہاں قدرتی وسائل کی ایک بوند بھی ضائع نہیں ہو رہی۔ ایک طرح سے یہ مکمل ہم آہنگی ہے، نہ کوئی شور نہ کوئی آلودگی، بس پانی بہہ رہا ہے اور بجلی بن رہی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اچھا، اگر ہم ان تمام مثالوں پر غور کریں، فیکٹریاں ہو گئیں، گاڑیاں اور گرم چشمے، یہ سب ایسی جگہیں ہیں جہاں یا تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یا بہت زیادہ مقدار میں گرمی موجود ہوتی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ٹیکنالوجی عام انسانوں کے گھروں کے لیے بھی کوئی معنی رکھتی ہے؟ مطلب ہم سب کے گھروں میں کوئی بھٹیاں تو نہیں لگی ہوتی نا، ہم تو عام سی زندگی گزارتے ہیں۔ جی، دستاویز کے آخری حصے میں رہائشی استعمال کا بھی ذکر ہے۔ ہمارے گھروں کی معمولی حرارت کیا تیر مار سکتی ہے؟ شاید آپ کو جان کر حیرت ہو کہ ٹیکنالوجی کے ماہرین اسے گھروں کے لیے ایک انقلاب کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ انقلاب؟ وہ کیسے؟ اگرچہ گھروں میں درجہ حرارت کا فرق بہت کم ہوتا ہے، لیکن ذرا ان ڈیوائسز کے بارے میں سوچیں جو ہمارے گھروں میں ہر وقت کام کر رہی ہیں۔ ہم سمارٹ ہومز کے دور میں داخل ہو رہے ہیں نا؟ ہاں، اب تو ہر چیز سمارٹ ہے۔ دیواروں پر سمارٹ تھرمسٹاٹ لگے ہیں، کھڑکیوں اور دروازوں پر سیکیورٹی سینسرز ہیں اور بے شمار چھوٹی چھوٹی وائرلیس ڈیوائسز ہیں۔ ان سب کو چلنے کے لیے بہت کم بجلی یعنی مائکرو واٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو بیٹریاں فراہم کرتی ہیں۔ اوہ ہاں، اور ان بیٹریوں کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ رات کے 2 بجے ختم ہوتی ہیں اور پورا گھر بیپ بیپ کی آوازوں سے گونج اٹھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور ان بیٹریوں کو بار بار بدلنا نہ صرف زحمت ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں بیٹریوں کا کچرا ماحول کے لیے تباہ کن بھی ہے۔ یہ تو ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔ اب فرض کریں کہ سردیوں میں آپ کے گھر کی چمنی جل رہی ہے یا فائر پلیس گرم ہے یا پھر چھت پر لگا ہوا سولر واٹر ہیٹر کا پائپ گرم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تھرمو الیکٹرک ڈیوائسز اتنی حساس بنائی جا رہی ہیں کہ یہ اس انتہائی معمولی سی حرارت کو کھینچ کر اتنی سی بجلی بنا لیتی ہیں جو ان سینسرز کو چلانے کے لیے کافی ہو۔ ارے واہ، یعنی بیٹری کی ضرورت ہی نہیں؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ مستقبل کے سمارٹ سینسرز کو کبھی بیٹری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ اپنی درکار توانائی گھر میں موجود حرارت کے ہلکے پھلکے اخراج سے خود ہی پوری کر لیں گے۔ یہ بات سن کر تو مجھے واقعی سکون کا احساس ہو رہا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ریموٹ یا سینسر کی بیٹری بدلنے کی جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ جی، یہ بہت بڑی سہولت ہوگی۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس پوری بحث کا سب سے اہم سبق یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئی مشین ایجاد کر لی ہے، بلکہ اصل سبق ہمارا نظریہ بدلنا ہے۔ کس طرح کا نظریہ؟ مطلب ہم نے ہمیشہ توانائی کو ایک سیدھے راستے کی طرح دیکھا ہے،
यानी कुछ जलाओ, उसे इस्तेमाल करो और जो बच जाए उसे कचरा समझकर फेंक दो, खा वो धुएं की शक्ल में हो या हरारत की। आपने इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वाकई ये टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि कचरा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। ये तस्वुर एक वसीतर माशी और माहौलियाती मॉडल की बुनियाद है, जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। एक ऐसा निज़ाम जहां हर चीज़ गोल दायरे में घूमती है। यानी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। जी, एक चीज़ का फालतू मवाद दूसरी चीज़ का ईंधन बन जाता है। फैक्ट्री की हरारत उसके अपने सेंसर्स चलाती है, गाड़ी का धुआं उसी का पेट्रोल बचाता है। और जैसा कि हमने देखा, जापान और उनके इदारे नाइडो का मॉडल ये साबित करता है कि जब हुकूमती सतह पर एक विजन हो और उसे अमली जामा पहनाने के लिए सब्र से काम लिया जाए, तो महंगी और कमज़ोर समझी जाने वाली टेक्नोलॉजी भी कई दहाइयों की मेहनत के बाद आम इंसान की ज़िंदगी में खामोश इनकलाब ला सकती है। ये वाकई उम्मीद अफजा है। एक ऐसा इनकलाब जो ना धुआं छोड़ता है, ना शोर मचाता है, बस अपना काम किए जाता है। आज हमने थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन के सफ़र को बहुत तफसील से समझा। जी, फैक्ट्रियों की 1000 डिग्री की भट्टियों से लेकर हमारी गाड़ियों के एग्जॉस्ट, जापान के पुरसुकून गर्म चश्मों और बिलाखिर हमारे घर की दीवारों पर लगे छोटे सेंसर्स तक, ये टेक्नोलॉजी हर जगह अपनी खामोश जगह बना रही है। बिल्कुल बना रही है। लेकिन इस गुफ्तगू को समेटते हुए एक ऐसा ख्याल जहन में आता है जो वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मुस्तकबिल की सरहदें कितनी वसी हो सकती हैं। वो क्या? हमने मशीनों की हरारत पर बहुत बात की, लेकिन जरा अपने बारे में सोचिए। इंसानी जिस्म हर वक्त दिन रात तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड की हरारत पैदा कर रहा होता है। ये तो है। और ज्यादातर वक्त हमारे इर्द गिर्द के माहौल का दर्जा हरारत इससे कम होता है। जरा तसव्वुर करें, अगर ये फ्लेक्सिबल थर्मो इलेक्ट्रिक शीट्स मुस्तकबिल में इतनी बारीक और इतनी आम हो जाएं कि उन्हें कपड़ों के रेशों के अंदर या आपकी स्मार्ट वॉच के पट्टे में बुन दिया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त ख्याल है। ऐसी सूरत में क्या ऐसा वक्त आ सकता है जब हम चलते फिरते महज अपने जिस्म की कुदरती हरारत से ही अपने फ़ोन, स्मार्ट वॉच या जिंदगी बचाने वाली मेडिकल डिवाइसेस को चार्ज कर रहे हों? और अगर वाकई ऐसा हो गया, तो क्या चार्जिंग केबल्स,